صورتحال آپ کو لگ رہی ہے، حکومتی دعوے اپنی جگہ پہ کہ ترسیلات زر کم نہیں ہوئی بلکہ زیادہ ہو گئی، ماضی میں بھی پی ٹی آئی اس قسم کی اپیل کر کے ناکامی کا سامنا کر چکی ہے، کیا یہ اچھا ہو کہ سیاستدان مذاکرات کرتے ہوئے ان تمام چیزوں سے دو قدم پیچھے ہٹ جائیں، حکومت اپنی بیان بازی ختم کر دے اور اپوزیشن بھی جو ہے سول نافرمانی کی تحریک واپس لے لے تو شاید کچھ جو مذاکرات ہیں وہ نتیجہ خیز ہو جائیں؟ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ملک صاحب، اور پاکستان کو اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ اس میں سیاسی استحکام لایا جائے۔ آخر کب تک ہم سیاست کے نام پہ پاکستان سے کھلواڑ کریں گے اور کب تک ہم اپنی کرسیوں کے پیچھے یہ جو 24 کروڑ لوگ ہیں انہیں ذلیل کرتے رہیں گے؟ تو اگر یہ مذاکرات میں سنجیدہ ہیں دونوں جانب سے تو ان دونوں کو عملی طور پہ اس کا اظہار بھی کرنا چاہیے۔ ادروائز ملک صاحب میں آپ کے اس پروگرام میں کہہ رہا ہوں اور اسے ریکارڈ پہ رکھیے گا کہ یہ مذاکرات اگر ناکام ہوں گے تو یہ بجلی صرف پی ٹی آئی پہ نہیں گرے گی، یہ حکومت پہ بھی گرے گی۔ میں آپ کو اپنے صحافتی تجربے کی بنیاد پہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر یہ مذاکرات ناکام ہوں گے تو کسی ایک قوت کو یہ موقع نہ مل جائے کہ سیاستدان اپنے مناسب مسائل حل نہیں کر سکتے، بلکہ یہ اہل ہی نہیں ہے کہ پاکستان کے مشکلات اور مسائل کو کا ادراک کرتے ہوئے آگے بڑھے۔ رانا صاحب دیکھا جائے اب تک کے حالات، دونوں جانب سے دیکھ رہا ہوں، رانا صاحب اب تک کے حالات اور واقعات کو پیش نظر رکھا جائے آپ کو دونوں جانب سے غیر سنجیدگی نظر آتی ہے؟ قطعاً غیر سنجیدگی، قطعاً غیر سنجیدگی، کہیں پہ بھی مجھے ایسا نہیں لگا۔ اور دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ عمران خان نے جو دو مطالبات رکھے ہیں ان میں ایک سیاسی کارکنوں کی رہائی ہے اور اس میں بھی وہ لوگ جن کو ناجائز طور پہ کیا ہوا ہے، اور دوسرا اس نے کہا کہ جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے۔ تو یہ دونوں جو مطالبات ہیں کوئی ایسے نہیں ہیں جن پہ عمل نہیں ہو سکتا۔ اور تیسری بات یہ کہ یہ جو مصدق صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو جو کیسز عدالتوں کو مطلوب ہیں یا وہ جس میں تعزیرات پاکستان لگتی ہے، تو وہ تو میں پھر کہتا ہوں کہ سیاستدانوں کو کس نے حق دیا ہے کہ وہ ہر بار ایک دوسرے کو این آر او دیں پھر عدالتوں کو لپیٹ کے گھر بھیج دیں؟ اور یہ جو ہمارے طاقتور ادارے بھی بار کہتے ہیں کہ جی معافی مانگ لیں، تو بھائی معافی کیوں مانگ لیں؟ اگر کسی نے اب قانون کو توڑا ہے تو پھر قانون ہی اسے نپٹے۔ کوئی سیاسی جماعت بیٹھ کے یہ طے نہ کرے کہ جی ٹھیک ہے ہمارے معاملات طے ہو گئے تو مقدمات واپس لے لیتے، یا یہ معافی مانگ لی تو مقدمات ختم۔ پھر آئین، قانون، انصاف عدالتوں کو لپیٹ کے پھینک دیں آپ، پھر ان کو کہہ دیں کہ آپ نے کام نہیں کرنا، ہم نے اپنے فیصلے کرنے، ہم ناراض ہوں گے تو ہم اندر کر دیں گے، ہم خوش ہوں گے تو باہر نکال دیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے رضی صاحب، رانا صاحب کی بڑی بنیادی بات ہے کہ سیاستدان این آر او دیتے رہیں گے، پھر جو ایک بیانیہ بنایا جاتا ہے میاں نواز شریف چور ہیں، ڈاکو ہیں، کرپٹ ہیں، مقدمات قائم کیے گئے پھر مقدمات ختم ہو گئے۔ عمران خان صاحب کے بارے میں یہی بیانیہ ہے، 190 ملین پاؤنڈ کرپشن کے کیسز، کرمنل مقدمات، اگر ان کو ختم ہی کرنا ہے تو پھر واقعی بات تو درست ہے، سچا کون جھوٹا کون؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر وکلا کا احتساب وکیل کرے، عدالت احتساب نہیں کر سکتی، عدالت صرف تجویز بھیج سکتی ہے بار کونسل کو کہ جناب اس نے مس کنڈکٹ کیا ہے، اس کے خلاف کارروائی کرے، اور بار کونسل عدالت کی سجیشن کو بھی ماننے کی پابند نہیں ہے، وہ اپنی ایگزیکٹو کمیٹی کے اندر معاملہ رکھے گی اور 99% وکلا کو وہ اندر سے تاج پہنا کے نکال دیتے ہیں، حالانکہ وہ انتہائی گراسلی مس کنڈکٹ کا شکار ہوا ہوتا ہے۔ جرنیلوں کا جو احتساب ہے وہ فوج خود کرے جناب، اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پورا این ایل سی لٹ کے کھا گئے ہیں دو بندے، لیکن ان دونوں کو بلایا جاتا ہے اور ایک لیٹر تھما دیا جاتا ہے کہ جی چیف آپ سے ناخوش ہوئے، اور ان کو گھر روانہ کر دیا جاتا ہے۔ صحافیوں کے اندر کسی کو غلط خبر دینے پہ یا افواہ پھیلانے پہ کوئی بات ہو جائے، آپ اور میں آسمان سر پہ اٹھا لیتے ہیں۔ یا ٹو بی ویری فیئر، یہ سیاستدان ہی ہیں کہ ان کو، ان کے خاندانوں کو، ان کی بیٹیوں کو سڑکوں کے اوپر گھسیٹا جائے، اور ہر وہ قوت جو کہ مقتدرہ کے ایجنٹ کے طور پہ روب عمل آتی ہے سیاست کے اندر، وہ دوسرے سیاستدانوں کے اوپر گند اچھالتی ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے بھائی میرے بہت معزز، مجھے بہت پیارے ہیں، اسحاق رانا کو یہ بات نہیں بھولنی چاہیے، یا تو باقی سب کو بھی انہی عدالتوں کے تحت بھائی آپ پیش کریں، میں سیاستدانوں کے حوالے سے آپ کی بات کا قائل ہو جاؤں گا، لیکن جب آپ اپنے آپ کو بھی پیش کرنے کو تیار نہیں ہیں
کہ صحافی کے خلاف کوئی شکایت آئے گی تو پی او جے کے سے اس کی اپروول لی جائے گی، ورنہ اس کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی۔ ایک ہے کرمنل افینس ہے، آپ نے ذکر کیا، میں آپ سے عرض کروں، جیسے فوج کے احتساب کی جب ہم بات کرتے ہیں، لوگوں سے ریکوریاں بھی ہوئی، لوگوں کو سزائیں بھی ہوتی ہیں، لوگ جیلوں میں جاتے ہیں، لیکن انہوں نے اب لیفٹیننٹ جنرل سے ریکوری ہونا، یعنی اسی طریقے سے اگر ملک صاحب جو رضی صاحب کہہ رہے ہیں، ملک صاحب رضی صاحب جو کہہ رہے ہیں، میں بالکل ان کے ساتھ اسٹینڈ کرتا ہوں، یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 2 قانون 2 آئین کیوں بنائے ہوئے بھائی؟ اگر وقت کے وزیر اعظم کو ہتھکڑیاں لگ کے عدالت میں پیش کیا جا سکتا ہے، اس کو پھانسی لگ سکتی ہے، اس کو سزا دی جا سکتی ہے کہ آپ 5 منٹ 10 منٹ کی سزا دی جاتی ہے، تو سب کو اسی قانون کے نیچے آنا چاہیے۔ بالکل میں بات کو اس سے ایگری کرتا ہوں۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ میرے معاملات میرے عدالت میں، تو رضی کے معاملات رضی کی عدالت میں۔ بھائی پوری دنیا میں مجھے تو کہیں ایسا کوئی قانون نظر نہیں آتا جس میں ہر ادارہ اپنا احتساب علیحدہ چیز ہے، احتساب علیحدہ چیز ہے، اور سزائیں اور مقدمات اور معاملات کو دیکھنا دوسری اور چیز ہے۔ میرا ایک سوال اور ساتھ لے لیجئے گا رضی صاحب، دیکھیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کرمنل افینس میں آپ آتے ہیں، آپ کہتے ہیں جوڈیشل کمیشن بنا دیں، آپ کہتے ہیں جی کمیٹی بنا دیں، بھئی آپ کے خلاف باقی لوگ، میرا کیس کرمنل افینس کے تحت جائے انویسٹیگیشن میں، آپ کا کیس جائے جوڈیشل کمیشن کے پاس۔ ہاں، میں آپ کو ایک اور اس سے بڑی بات بتاتا ہوں۔ کل پاکستان کے بارے میں سوشل میڈیا کے اوپر اگر آپ صرف سوشل میڈیا پہ جائیں تو کل آدھا پاکستان جو تھا وہ افغانستان نے فتح کر لیا ہوا تھا، اور ایک پارٹی کے لوگ اس پہ بڑھ چڑھ کے سیلیبریٹ کر رہے تھے، ڈونگرے برسا رہے تھے۔ ایک بچہ ہے برخوردار ہے، آج کل وہاں پہ سرو کر رہا ہے، میں نے اسے فون کر کے پوچھا بیٹا کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں ہوا، ہمارے سامنے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ اس ایریے میں تھا، اس نے کہا کہ دادا اس میں تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو اچھا یہ کیا ہوا؟ سر 3 ٹیمیں کل سوشل میڈیا کے اوپر، جس کے اندر ایک پولیٹیکل جماعت کی ٹیم بھی شامل تھی، وہ پاکستان کے اوپر حملہ آور تھی، ٹھیک ہے؟ اس کا پھر جواب ہم جیسے خاکساروں نے دینا شروع کیا 11 بجے، اور جا کے کہیں 3 بجے جا کے وہ سارا پاکستان کا علاقہ ریکور کیا۔ اب ہمارے لوگ اوفینسو پہ گئے ہوئے ہیں اور انہوں نے وخان پاکستان میں شامل کر دیا ہے۔ یہ سوشل میڈیا کی لڑائی ہے، لیکن کوئی پاکستانی پاکستان میں بیٹھ کے پاکستان کے اوپر باہر سے آنے والے حملے کو کیسے سیلیبریٹ کر سکتا ہے؟ میں تو اس بات کے اوپر میں شدید دکھی ہوں۔ ٹھیک ہے نا؟ اب آ جائیے کہ کرمنل افینس ہے نا بھائی، کرمنل نہیں ہے، اگریشن ہے وہ ان کا۔ اب وہ چاہتے ہیں کہ آپ معاہدہ بھی کریں اور ہمارے ساتھ مذاکرات بھی کریں اور ہمارے شکر گزار بھی ہوں، اور اس بات پہ شکریہ ادا کریں کہ ہم نے انہیں مذاکرات کا موقع فراہم کیا ہے۔ دیکھیے جب اتنی تلخیاں بڑھ جائیں جیسی کہ اس وقت بڑھ چکی ہوئی ہیں، جب دونوں طرف سے اتنا زیادہ ٹیمپریچر ہائی چلا جائے تو رسپانسیبل لیڈرز جو ہوتے ہیں انہیں سٹے بیک کرنا پڑتا ہے، زبان کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے۔ لیکن پارا ہائی کرنا پاپولیرٹی کی علامت ہے رضی صاحب، لیکن اس وقت دنیا کو سب سے بڑا خطرہ بھی تو پاپولرزم سے ہی ہے نا۔